بات سچی ہو تو ساتھ دیجیے. شیر ہندوستان ہے، شیر ہندوستان ہے، اختر رضا خان قادری. مل کے بولو سنیوں کی جان ہے، اختر رضا خان قادری. سنیوں کی جان ہے، اختر رضا خان قادری. بستی بستی کریا کریا تاجو شریا تاجو شریا. لہرا لہرا کے بولو بستی بستی کریا کریا تاجو شریا. علم کا سورج ویسے کا دریا تاجو شریا تاجو شریا. سنیوں کی جان ہے، اختر رضا خان قادری. اور مسلک اہل سنن جس نے دوبالا کر دیا. مسلک اہل سنن جس نے دوبالا کر دیا. مسلک اہل سنن جس نے دوبالا کر دیا. وہ رضا کی شان ہے، اختر رضا خان قادری. رضا کی جان ہے، اختر رضا خان قادری. غم نگی طوفان کا مجھ کو سلیم قادری. غم نگی طوفان کا مجھ کو سلیم قادری. دل کی جو مسکان ہے، اختر رضا خان قادری. بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تاجو شریا تاجو شریا. علم کا سورج ویسے کا دریا تاجو شریا تاجو شریا. شیر ہندوستان ہے، اختر رضا خان قادری. سنیوں کی جان ہے، اختر رضا خان. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھے انداز میں میرے بھائی سلیم رضا صاحب نے پڑھا ہے واقعی. اور آپ نے دل سے بہت اچھا سنا بھی ہے. پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو نہیں چھوڑا. حضرت بھائی مولانا رضوان صاحب، مولانا عارف صاحب، مولانا آفاق صاحب، یہ تمام تر حضرات ممبر رسول پر ہیں ماشاءاللہ. مولانا اصغر صاحب فی اللہ ہیں، اور استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب فی اللہ، صاحب سجادہ حضرت مرشد میاں صاحب فی اللہ یہاں تشریف فرما ہیں. اور اس خوبصورت انجمن میں جانے انجمن بن کر آنے والی ذات شیخ طریقت شیخ کامل، پیر طریقت پیر کامل، سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ شاہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب فی اللہ کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. دامن بھرے گا آج یہاں ہر فقیر کا، بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہے پیرانے پیر کا. دامن بھرے گا آج یہاں ہر فقیر کا، بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہے پیرانے پیر کا. جو سیدوں کے در کا بھکاری ہے دوستو، منہ دیکھتا نہیں وہ کسی بھی امیر کا. سیدوں کے در کا بھکاری ہے دوستو، منہ دیکھتا نہیں وہ کسی بھی امیر کا. اور ہے کربلا کا واقعہ جس کی نگاہ میں سودا نہیں کرے گا وہ اپنے ضمیر کا. ہے کربلا کا واقعہ جس کی نگاہ میں یہ کہہ رہا تھا پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو نہیں چھوڑا. پھر غوث اعظم کا یہ کرم ہوا کہ پوری زندگی غوث اعظم نے بھی اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا. اور اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو چھیڑا، غوث اعظم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس کو یاد کر لیں آپ حضرات، سمجھے نا. کسی نے اگر اعلیٰ حضرت کو چھیڑا تو غوث اعظم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. بس ایک شعر تو پڑھتا ہوں، اور سید صاحب کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے. نور ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے. ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے. بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے. وہی انتہا میں پاس ہوئے
چھوڑیں گے ماشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، اور رستہ دیتا ہے اس کو دریا بھی غوث اعظم کے جو دیوانے ہیں۔ ہمارے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر۔ آخری شعر میں پڑھتا ہوں، پھر حضرت کا خطاب ہونا ہے، اور ایسا خطاب ہوتا ہے الحمدللہ رات حضرت ممبئی کی سرزمین پر، اور آج یہاں ہے۔ اللہ والوں کے لیے اللہ کیسے زمین کو سمیٹ دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں آج پورا ملک ہندوستان ہو، ملک نیپال ہو، الحمدللہ ملک ہندوستان کے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں حضرت کا انتظار کرتی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مردان ہر آگاہ نے وقت کے حصار کو توڑ کر پوری دنیا کے اندر کردار و عمل سے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آج ان کا نام بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ خطیب ممبر رسول پر موجود ہے کہ جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہے اور بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات کہ دریا کے کنارے ایک شخص کو اللہ والا وضو بنا رہا تھا، دیکھا بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو نکالتے ہیں، بچھو جنگ مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کنارے رکھتے ہیں، پھر وہ لڑک کر دریا میں جاتا ہے، پھر نکالتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مرید نے کہا میرے شیخ یہ بچھو ہے، اس کی بری عادت ہے ڈنگ مارنے کی، یہ کبھی اپنی عادت نہیں چھوڑتا۔ اللہ والے کا جواب سنو اور مچل جائے۔ اللہ والا کہتا ہے یہ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اب ایک شعر یاد کر کے لے جائیں کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بھائی، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ اب آئیے حضرات اسی خوبصورت علماء کی خوبصورت انجمن میں جانے انجمن بن کر آنے والی ذات، وہ عظیم خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہیں۔ آئیے ملک ہندوستان کا خطابت کی دنیا کا وہ ایسا عظیم الشان انمول ہیرا، شیخ طریقہ شیخ کامل سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ شاہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کر لیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، صابری کمیٹی، سرزمین ابراہیم پور، نعرہ تکبیر۔ بس اس خیال کے ساتھ کہ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع عشق ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔